یہ کوئی کووڈ نہیں کہ دنیا میں پہلی بار آیا اور سوچا جا رہا، ریسرچ کی جا رہی کہ کیسے نپٹا جائے، بلکہ ہر سال کراچی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا، جبکہ ہر سال پہلے سے پیشن گوئی ہوتی، پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس وقت اس تاریخ اتنے ملی میٹر بارش ہونی ہے، جہاں ہر سال بارش اپنی عادت سے مجبور، اسی انداز میں سندھ حکومت اپنی نااہلی کی عادت سے مجبور، اور اس رحمت کو زحمت بنانے کا کریڈٹ انہی کا ہے، کیونکہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ 17 سال ان کی حکومت کو ہو گئے لیکن اس شہر کو ڈرینیج کا نظام نہیں دیا جا سکا، جہاں کراچی والے بارش میں سڑکوں پر پھنسے، مریض ایمبولینس میں پھنسا، بچہ اسکول وین میں پھنسا، نوکری پیشہ اپنی بائک پر پھنسا، ایسے میں فکسڈ کے نوجوان میدان میں اتر آئے۔ کراچی میں 5 مقامات پر فکسڈ کے رضاکار خدمت میں سرگرم رہے، کہیں جوانوں نے پانی سے بند گاڑی کو کھینچ کر نکالا، کہیں خراب گاڑیوں کو ریپیئر کیا، کہیں بارش کے کھڑے پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا اور فکسڈ کی مشینری کے ساتھ گاڑیوں کو ٹو کیا، اور کچھ رہائشی علاقوں سے فکسڈ کو کمپلین موصول ہوئی کہ 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہے، وہ سوسائٹی پوری ڈوب گئی ہے، تو فکسڈ اپنے سکشن پمپس لے کر وہاں پہنچی اور ساری رات فکسڈ کے رضاکاروں نے وہاں پمپ کے ذریعے پانی کی نکاسی کی اور ان رہائشیوں کی زندگی کو بحال کیا۔ اگر فکسڈ یہ سب کر سکی تو انتظامیہ کہاں سو رہی تھی؟ یہ فکسڈ کے جوان کوئی تنخواہ دار ملازم نہیں بلکہ رضاکار ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے سیوریج کے گٹر کو استعمال کیا جاتا اور سیوریج یعنی گٹر کے پانی کی نکاسی کے لیے بارشی نالوں کو استعمال کیا جاتا، اور یہ تمام تر بڑے نالوں کا اخراج سمندر میں ہوتا، جہاں سمندر میں موجود زندگیاں وہ بھی خطرے میں رہتی، ایک طرف کراچی کے انسان خطرے میں، دوسری طرف سمندر کے جانور خطرے میں۔ دنیا بھر میں بارشی پانی کو محفوظ کیا جاتا، بڑے بڑے پانی کے ریزروائر بنائے جاتے جہاں پانی کو اسٹور کیا جاتا، اور وہ شہر کراچی جہاں آدھی فیصد آبادی پینے کے پانی سے محروم ہے، لائنوں میں پانی آتا نہیں، پانی ٹینکروں کے ذریعے بیچا جاتا، وہیں اسی بارشی پانی کو اسٹور کر کے لوگوں کے گھروں تک پینے کے پانی کی سہولت دی جا سکتی۔ دنیا بھر میں سیوریج کے نالوں کے اوپر یا بارشی نالوں کے اوپر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کیے جاتے جس سے اسی پانی کو ری سائیکل کر کے پینے کے قابل، استعمال کے قابل بنایا جاتا، لیکن یہاں نااہلی کا عالم یہ ہے کہ یہ تمام تر گندا پانی، یہ تمام تر انڈسٹریل کیمیکل ویسٹ والا پانی یہی سیدھا سمندر میں منتقل ہوتا۔ ان نااہل لوگوں نے ہمارے سمندر کو بھی بدبودار اور بدصورت بنایا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سارا سال یہ ادارے کہاں سوئے ہوئے مرے ہوئے تھے؟ اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ زندہ تھا تو یہ کچرا نالوں پر آیا کیوں اور نالے چوک کیوں ہوئے؟ اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ زندہ تھا تو سیوریج کا نظام چوک کیوں ہوا؟ اگر کے ایم سی، ٹاؤن میونسپل کمیٹی، یہ سب زندہ تھے تو چھوٹے بارشی نالے اور بڑے بارشی نالے وہ کیوں چوک ہوئے؟ کیوں پانی ارد گرد آبادی میں گیا؟ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کراچی کے بڑے بارشی نالے یعنی ملیر ندی اور لیاری ندی یہ بھی انگریزوں نے بنائی تھی، بجائے اس کے کہ اس کو بہتر کرتے بلکہ اس پر قبضے کیے گئے۔ کراچی میں 3 بڑے نالے، گجر نالہ، محمود آباد نالہ اور اورنگی ٹاؤن نالہ، جو عمران خان نے بنوائے، جس سے کراچی کو بارشوں میں کچھ حد تک ریلیف ملتا، اور خدمت کا جذبہ صرف یہی نہیں بلکہ بنیر میں بھی فکسڈ سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے سرگرم رہی، کیونکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بنیر تو کیا اگر چین بھی جانا پڑا تو فکسڈ پہنچے گی۔ کراچی میں بارشوں سے سڑکوں پر صرف سیلاب نہیں آتا بلکہ بجلی کا نظام ختم ہو جاتا، انٹرنیٹ کا نظام ختم ہو جاتا، ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہو جاتا، سیوریج کا نظام تباہ ہو جاتا، روزمرہ معمول کی زندگی ختم ہو جاتی اور کراچی 15ویں صدی میں چلے جاتا، اور بجلی کے کھمبے کراچی والوں کی جان لینے لگتے، اور فارم 47 والے ہمیں ڈانس کرتے نظر آتے، اور جب پورا کراچی ڈوبا ہوتا تو قبضہ میئر بڑی محنت اور ایفرٹ کر کے پورے شہر میں ایک کوئی سڑک ڈھونڈتا جہاں پانی معمول سے کم ہوتا، اور سوکھی ہوئی سڑک پر بڑی محنت کر کے وہ ویڈیو بناتا اور